ہمارے اندر ہندوانہ معاشرے کے جو اثرات ہیں وراثت کی تقسیم کے، کیا ہمارے اندر ان کے کچھ اثرات آپ کو نظر آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو کون سے ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات کہ کیا اس سے پہلے تصور تھا، وہ کیسے تھا؟ جی اس سے پہلے تصور تھا۔ آپ دیکھیے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت بھی یہی تصور تھا کہ وہ وصیت کا ایک کانسیپٹ چلتا تھا اور اس وصیت کے تحت ہی وراثت کی تقسیم ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ ناظرین کرام، اس سے قبل بھی ہم ایک تقسیم وراثت پروگرام کر چکے ہیں۔ اس پروگرام کی اہمیت کے پیش نظر ہی ہم نے ایک اور پروگرام جو ہے وہ تقسیم وراثت پر ہی ترتیب دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی آپ پہلے پروگرام کی طرح ضرور پسند کریں گے اور اپنی اصلاح بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کے اہم پہلو کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، تقسیم وراثت سے متعلق جو مسائل ہیں ان کی جو یعنی تقسیم ہے، یہ احکامات نازل ہونے سے پہلے، ایک تو ہے نا وراثت کے احکام نازل ہو گئے، ان کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ کیا تصور تھا، نہیں تھا یا ہے ہی نہیں؟ اور اسی طرح ایک اور بات ہمارے ناظرین کے لیے بڑی اہم بتائیے گا کہ ہم چونکہ آج سے 70 سال پیچھے چلے جائیں تو ہندو اور مسلم معاشرہ ایک معاشرہ تھا، اور ابھی بھی ہمارے جو انڈیا کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہ ہندو معاشرے کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، تو کیا ہمارے اندر ہندوانہ معاشرے کے جو اثرات ہیں وراثت کی تقسیم کے، کیا ہمارے اندر ان کے کچھ اثرات آپ کو نظر آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو کون سے ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ بلال صاحب۔ اور واقعتاً بات ایسے ہی ہے کہ جو آپ نے ہم مل کر جو موضوع ایک پروگرام ترتیب دیا تھا تقسیم وراثت کے حوالے سے، وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور اسی وجہ سے ہی انہی مسائل کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے گزشتہ سے پیوستہ ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ تو آپ کا بھی اور اس حوالے سے آپ کے ادارے کا BS TV کا شکریہ۔ دیکھیے، بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ شریعت میں، ہماری شریعت مطہرہ شریعت اسلامیہ میں ہر پروگرام کے جو بھی ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے اور نئی کوئی چیز آتی ہے، اس کے پیچھے کوئی واقعہ، اس کا شان نزول ہوتا ہے، اس کی وجہ بنتا ہے، جس بنا پر وہ مسئلہ ہماری شریعت کا حصہ بنتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سوال کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ کیا اس سے پہلے تصور تھا، وہ کیسے تھا؟ جی اس سے پہلے تصور تھا۔ آپ دیکھیے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت بھی یہی تصور تھا کہ وہ وصیت کا ایک کانسیپٹ چلتا تھا اور اس وصیت کے تحت ہی وراثت کی تقسیم ہوتی تھی۔ اور قرآن کریم میں وہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ میں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے، اگر تم میں سے کسی کو موت کا وقت آتا ہے کہ اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو وہ اس کی وصیت کر دے، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، ان کے لیے وصیت کر دے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اگر کوئی جانبداری، طرفداری کا کوئی اندیشہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، وصیت میں مسائل ہیں، تو اصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو اس میں وہ وصیت کی اصلاح کر دیں۔ تو یہ ایک تصور تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی، سورہ احزاب میں 6 نمبر آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، کہ عام طور پر جو تصور پایا جاتا تھا یہ میل ملاپ کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں کی بجائے جو عام مہاجرین مومنین کا تعلق تھا، فرمایا گیا کہ قریبی رشتہ دار عام مومن و مہاجرین سے بڑھ کر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب یہ وراثت کا قانون نازل ہو چکا۔ اب اس کے پیچھے بھی بلال صاحب دیکھیے ایک بڑا واقعہ اس کے پیچھے تھا، جس وجہ سے یہ اللہ رب العالمین نے وراثتی قوانین جو ہیں وہ نازل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔
سیدہ جو ان کی بیوی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ سعد جو ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، میدان احد میں شہید ہو گیا ہے، اب اس کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں اب میں نے ان کا گزران بھی کرنا ہے، تو اس کی جتنی بھی جائیداد اور پراپرٹی ہے اس پر اس کے سعد کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی پوزیشن میں لے لی، جو اس وقت جو تصور چلتا تھا۔ اور یہی بات ہے آپ کے سوال کے حصے کی بھی کہ اس وقت ہمارے برصغیر میں بھی یہ سلسلہ چلتا تھا کہ جو مرا اس کے خاندان والوں نے اس کو رکھ لیا، کوئی تقسیم کا اہتمام باقاعدہ شرعی نہیں تھا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی قانون نازل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قانون نازل کیا جس میں یوصیکم اللہ فی اولادکم سورہ النساء کا پورا دوسرا رکوع جو ہے، جس میں حقوق کا پوری طرح دھیان رکھا گیا، ماں کا، باپ کا، بیوی کا، اور اسی طرح خامند کا، بچے ہوں تو تب کیا حق ہے، بچے نہ ہوں تو تب کیا حق بنتا ہے، بیٹیاں ہی ہوں تو پھر کیا تصور ہے اس وراثت کی تقسیم کا۔ تو تمام جو ہیں اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں جو ہے نا اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ نازل فرما دی ہیں۔ تو اس طرح باقاعدہ جو ہے نا بلال صاحب اس کا آغاز ہوا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی ہے وصیت کی کہ اس سے پہلے وصیت تھی اور بس وصیت ہی وصیت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کیا اسلام میں وصیت کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کی کوئی حدود ہیں، کوئی لیمیٹیشنز ہیں، اور انسان کس حد تک وصیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر وہ نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذرا ناظرین کے لیے واضح کیجیے۔ جی دیکھیے، بڑی اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو کانسیپٹ ہے وصیت کا، یہ شریعت اسلامیہ کا بڑا اہم موضوع ہے۔ یہی جو آپ نے ابھی پچھلے ہماری گفتگو میں ابھی گفتگو کی ہے، اس میں آیت کریمہ سورہ احزاب کی 6 نمبر پڑھی ہے، اس میں آتا ہے الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا، کہ ہاں اگر آپ اپنے دوستوں کی طرف کوئی نیکی کر دیں، کوئی بھلائی کر دیں، تو کان ذلک فی الکتاب مسطورا، تو یہ کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اب یہ تو ہے وراثت کا اس حوالے سے صرف انڈیکیشن، شریعت میں اس کے باقاعدہ مسائل موجود ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے وصیت کے حوالے سے یعنی مسئلہ پوچھا کہ میں نے اتنا جو ہے نا سارے جو جائیداد پراپرٹی اپنی بلونگنگز میں نام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بہت زیادہ ہے۔ خیر بات ہوتے ہوتے آپ نے ثلث تک بات ہوئی کہ 1/3 1/3 یعنی یہاں تک ہونا چاہیے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا وَالثُّلُثُ کثیر، کہ یہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین اکرام، وصیت میں 1/3 یعنی ایک جو جائیداد ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی اگر 100 روپیہ ہے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 3 میں سے ایک حصہ 1/3 یعنی 33 پیسے جو ہیں، روپے جو ہیں، وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ یعنی وصیت سے مراد کہ آپ اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو دے دیں، یہ اس کو دے دیں۔ وصیت پر ہی میرے کچھ اور سوالات بھی ہیں جن کا جواب ہم ڈاکٹر صاحب سے بریک پر واپسی پر لیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو وصیت کے متعلق جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انسان اپنی زندگی میں 1/3 جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3، تو کیا یہ وصیت کسی کو بھی کی جا سکتی ہے؟ کچھ بھی انسان کر سکتا ہے؟ مثلا کوئی انسان کہہ دیتا ہے یہ 33 روپے میرے بیٹے کو دے دو، وہ انسان کہہ دیتا ہے کہ یہ 33 روپے جو ہیں یہ مسجد کو دے دو، یہ 33 روپے جو ہیں یہ میرے دوست کو دے دو۔ یا اگر کوئی غلط وصیت کر دے، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی یہ 33 روپے جو ہیں یہ اسے جو ہے وہ جوئے کا اڈا بنا دو، اس سے شراب کا جو ہے وہ خرید کے تقسیم کر دو، یا یہ میرا فلاں جو ہے اس سے غلط کام جو ہے یہ کر دو، تو وصیت کی بھی آخر کوئی لیمیٹیشنز شریعت نے بیان کی ہیں؟ جی دیکھیے، بڑی واضح اور اہم بات اس میں ہونی چاہیے تاکہ ناظرین تک بھی بڑی واضح یہ باتیں پہنچیں۔ دیکھیے، ایک بات ہم نے ایک مسئلہ ابھی بریک سے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ وصیت کی جو کوانٹٹی اور مقدار جو لیمیٹیشن ہے وہ 33% ہونی چاہیے کل جائیداد کی، کل پراپرٹی کی جتنی بھی آپ کی ہے، میکسیمم اتنی ہو سکتی ہے۔ اس میں چاہے آپ 10 بندوں کو ایلوکیٹ کر دیں، 10 اداروں کو کر دیں، اوور آل آپ کی ٹوٹل جو پوزیشنز ہیں اس میں میکسیمم 33% کوانٹٹی ہونی چاہیے، لیمیٹیشن ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے وصیت کرنی ہے وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو۔ ایک چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، مثلا خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسا کہہ دے کہ وہ فلاں جگہ پہ میرا پلاٹ ہے، میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دینا،
اب وہ مرنے کے بعد پتہ لگا تو وہ تو اس کا تھا ہی نہیں، اس نے تو ایسے ہی کسی جگہ پہ ہمیں نام لکھوا دیا، یہ چرچا کروانے کے لیے، شہرت چاہنے کے لیے، کچھ بھی ایسے کر دیا۔ ملکیت ہونا شرط ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وصیت حقداروں کو نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ وراثت میں حقدار ہیں، مثلا اس کے بلال صاحب، یہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے، ماں حقدار ہے، باپ حقدار ہے، خامد حقدار ہے، بیوی حقدار ہے۔ دیکھیں نا کوئی شخص مرتا ہے جن کا وراثت میں جن حصہ کا ہے، وراثت میں حصہ ہے، اولاد، پھر آگے شریعت نے رکھ بیوی اور بیٹیاں اور بیٹے، یہ وہ ہیں میجر طور پر جو ڈائریکٹلی حقدار ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سورۃ نساء کا دوسرا رکوع نازل ہوا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ آخری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آیا کوئی اس میں کوئی بندہ کوئی گیملنگ سینٹر بنا لیتا ہے یا کوئی ایسی چیز غیر شرعی طور پہ جو جس کی جسٹیفائی نہیں ہو سکتی وہ کر لیتا ہے، شراب خرید لی، سود پہ پیسے لگا لیے، لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس میں جو بنیادی شرط ہے، شریعت میں وہ کام جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہو۔ اور اس میں وراثت میں یہ وصیت میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص بلال صاحب وصیت زیادہ کر گیا، جی، یا اس نے ناجائز کام کی وصیت کر دی، یا وصیت اپنی لمیٹیشن سے زیادہ کر گیا، تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا یہ کرنا ہے، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو طرفداری نظر آ رہی ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے، 40% وصیت ہو گئی ہے، 50% کر گیا ہے، تو اس کو ڈیمینش کرنا، تخفیف کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے ورثاء کی۔ ایک تو اس کو ڈیمینش کریں، اگر حرام کام کی نعوذ باللہ کر گئے تو اس کو صحیح رستے پہ ٹریک پر لانا، یہ بھی ورثاء کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ یہ تقسیم وراثت جو ہے، کیا یہ صرف احادیث میں ہی اس کا ذکر ملتا ہے کیوں، یا قرآن مجید میں بھی؟ بعض لوگ یہ، ویسے تو الحمدللہ آپ نے ہی بیان کیا کہ حدیث بھی اتنی ہی اہم ہے، حدیث کا حکم بھی جتنا کہ قرآن کا حکم اہم ہے، لیکن ناظرین کے لیے ذرا اور اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ کیا یہ جو وراثت کے حصوں کا بیان ہے یہ صرف احادیث میں ملتا ہے یا قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں الگ آیات موجود ہیں، احادیث میں الگ احادیث موجود ہیں۔ قرآن کریم کی میں واضح آیت اب ناظرین کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو رشتہ دار بچے یا قریبی رشتہ دار چھوڑتے ہیں، وللنساء نصیب، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے مما قل منہ او کثر، بلال صاحب چاہے اس کی کوانٹٹی کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں حصہ ان کا موجود ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی اہم ہے، مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، ایک بڑا نام ہے پاکستان کا، ان کا یہ واقعہ جو ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، میں اس پر آگے اس واقعے کو سنا کر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، انہوں نے یہ بیان کیا کہ ان کے والد محترم، بہت بڑی شخصیت مولانا شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی وفات پر ان کے ایک دوست جو ہیں وہ تشریف لائے، تو جب وہ آئے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ضعیف العمر تھے، کمزور تھے، تو مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے دوست کو بتایا کہ میرے والد صاحب ایک فلاں حکیم صاحب کا ایک کشتہ بنایا ہوا جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، تو اس سے وہ بڑی ایکٹیو رہتے تھے، تو میں آپ کو بھی اس کا ایک چمچ جو ہے وہ لا کر دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کہ جب میں ایک چمچ جو ہے وہ لے کر آیا تو وہ جو میرے والد کے دوست آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ تو مولانا نے کہا کہ میں نے تو ایسے کوئی ارادہ نہیں کیا، یہ بالکل حلال ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، اب ان کی چیزیں، ان کی جو کچھ بھی ہے وہ وراثت بن چکا ہے، تم اپنی مرضی سے یہ ایک چمچ بھی مجھے نہیں کھلا سکتے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر چونکہ مولانا شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی تمام اولاد موجود تھی تو ان سب سے اجازت لے کر وہ ایک چمچ جو ہے وہ میں نے ان کو جو ہے وہ کھلائی۔ ڈاکٹر صاحب سے اس واقعے کے تناظر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ صرف دولت کو، کرنسی کو، مال کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم ہونا ہے، مرنے والے کی ضرورت کی اشیاء، اس کے کپڑے، اس کے برتن، اس کی اس طرح کی چیزیں جو ضرورت کی اشیاء ہیں ریگولر، کیا وہ بھی وراثت ہی بنتی ہیں اور ان کی تقسیم کار بھی اسی طرح ورثاء کے اندر ہوگی، ان کی اجازت سے ہوگی؟ کیا یہ بھی یہ ایک حساس پہلو ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی جی بالکل، آپ نے بہت ہی پیارا واقعہ
مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب کا سنایا ہے. میں بھی ان کی کتاب بھی ہمارے ڈاکٹر مدثر صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس مولانا مفتی شفیع صاحب کی حیات و خدمات پہ لکھا ہے. اور واقعتاً یہ علماء کرام بڑے تقوی اور ورع والے ہوتے ہیں، للہیت خشیت ان میں زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سبحان اللہ. علماء ہی اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں. جو آپ نے بات کی، دیکھیں گھر میں برتن بھی ہیں، گھر میں صوفہ، بیڈ یعنی فرنیچر وغیرہ، ڈیلی یوسیج کی تمام اشیاء. اب اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے جو ہے نا وہ کامن ہوتی ہیں، استعمال میں نہیں آتی. مثلا ایک باپ فوت ہوا ہے، اب اس کے کپڑے اس کی بیٹی نے تو نہیں نہ پہنے. صحیح. اب یہ تو پھر میوچولی سارے بہن بھائی بیٹھ کر یا جتنے بھی اس کے وہ رساں ہیں وہ بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ صوفہ ہے یہ آپ لے لیں، بیڈ آپ لے لیں، یہ فرنیچر کی فلاں چیزیں آپ لے لیں، کپڑے وغیرہ آپ لے لیں. یہ چھوٹی موٹی اس نے دکان سے کچھ چیزیں لا کے کھانے پینے والی رکھی ہوتی ہیں، یا جو سلسلہ چل رہا تھا یہ آپ لے لیں. تو یہ اس طرح کر کے بات جو ہے نا بنیادی طور پر یعنی ان کو تقسیم کرنا ہے، یہ بھی وراثت کرنا ہے. یہ بھی وراثت. اور بلال صاحب ایک بڑی ہی اہم بات اس میں یہ ہے، مرنے والی اگر خاتون ہے، ہمارا مسکنسیپشن دیکھیں، ہم نے بچیوں کو تو مظلوم بنایا اتنی گفتگو میں کہ وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. مرنے والی اگر خاتون ہے، اس نے بالیاں پہنی ہیں، ناک میں کوئی چیز پہنی، ہاتھ میں چوڑیاں پہنی ہیں، تو اس کی بیٹیاں اتار کے کہتے ہیں یہ ہماری ہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتی، بالکل یہ نہیں ہوتی. اس میں خامد کا بھی حصہ ہے، اس میں بچوں کا بھی حصہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، مرنے کے بعد کچھ بھی کسی کا نہیں ہوتا، سب کچھ وراثت بنتی ہے. وراثت شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی ہے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو وراثت کے متعلق اور وصیت کے متعلق جاری ہے، اور بہت ہی ایسی باتیں ہمیں آج سننے کو ملی ہیں جو اس سے قبل عوام الناس تک نہیں پہنچ سکیں، ہمارے ناظرین تک نہیں پہنچ سکیں. اور یہ دوسرا پروگرام ہے. میں بہت ہی اہم سوال کی طرف جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ نافرمانی پر اتر آتا ہے. وہ نافرمانی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. مثلا وہ جرائم کا شکار ہو گیا ہے، یا وہ نشہ کرنے لگ گیا ہے، یا اس نے باپ کی کوئی نافرمانی جو ہے وہ کر دی ہے، یا بعض بچے جو ہیں وہ زندگی میں باپ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا پھر ایک باپ جو ہے ریاکشن یہ کرتا ہے کہ وہ اس کو آگ کر دیتا ہے. آگ کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ اپنی جائیداد سے آگ اس کی ذمہ داری، یعنی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. آپ کیا کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں آگ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر کوئی آگ کرتا ہے تو کیا وہ اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی، آپ نے بڑی اچھی گفتگو یہاں میں بیان کی ہے. میں وہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی ساتھ لے لیتا ہوں. ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں موانع میراث کی، یعنی وہ باتیں جو میراث نہیں لینے دیتی ہیں، آپ کو وارث کو محروم کر دیتی ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے، وہ بچہ اٹھا، اس نے باپ کو قتل کر دیا کہ میں اس کی وراثت لے لوں گا، تو وہ ویسے ہی وراثت سے محروم ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ قاتل کے لیے لا میراث لقاتل، کہ میراث قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں ہے. دوسری بات اختلاف دین ہو گیا ہے، یعنی مرتد ہو گیا بندہ، تو وہاں سے بھی وراثت نہیں ہوگی. غلام ہے، وہاں پہ بھی وراثت نہیں ہوگی. تو یہاں پہ یہ بات تو واضح ہوگی کہ یہ موانع میراث ہیں. کسی نے اگر اس نظریے سے کام کر دیا، کوئی سٹیپ لے لیا، تو میراث کا حقدار نہیں ہوگا. دوسری بات بڑی اہم کہ آگ کا تصور دیکھیں. اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹے کا یہ تصور بڑا ہی یہ جو ہے نا یہ سینسٹیو بنایا ہے. اور یہ ایسا ہی جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس کا نطفہ ہوتا ہے. وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے. بسا اوقات بیٹی الوپمنٹ کر لیتی ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لے کے کسی کے ساتھ وہ رشتے میں چلی گئی، تو الوپمنٹ ہو گئی ہے، تو تب بھی آپ اس کو جو ہے نا وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. آپ میکسیمم بلال صاحب یہ کر سکتے ہیں، آپ اس نے لوگوں سے لین دین اتنا اس کا ہے، لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں، پرچہ ہو گیا ہے، لیٹیگیشن چل رہی ہے، پولیس آپ کے گھر آتی ہے، لوگ آئے دن آپ کے گھر آتے ہیں. آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی اشتہار اس کا دے دیں، ہم اس کے لین دین کے ذمہ دار نہیں ہیں، کہ یعنی اس کے جرائم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کل کلاں جب وراثت تقسیم ہوگی تو اگر یہ شرعی موانع نہ پائے گئے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ وراثت کا حقدار ہوگا. حتیٰ کہ وہ فار ایگزامپل خدا نخواستہ
وہ تھوڑا نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے نا، تو ہم اس کو میراث سے نہیں روک سکتے، اس کا وہ دیندار اللہ رب ڈاکٹر صاحب بس العالمین اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ نقصان باپ کا بہت کر دیتا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ اس نے میرا نقصان اتنا کر دیا ہے، اب اگر وراثت بھی اس کو جائے تو دوسرے بچے جو ہیں بیچارے ان کا کیا بنے؟ تو اس وجہ سے بھی بس اوقات باپ جو ہے وہ نہیں، وہ غصے میں آگے چاہے کر لے، لیکن وراثت تو اس وقت بلال صاحب واجب نہیں نہ ہونی، وراثت تو ملنی اس وقت جب باپ دنیا سے چلا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ ممکن ہے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ایسے حالات سے بچہ اتنا ڈسٹرب کرتا ہے، باپ بیڈ پہ پڑ جاتا ہے، وہ 4-5 سال بیڈ پہ رہتا ہے، بسا اوقات وہ سینس لیس ہو جاتا ہے، اتنی دیر تک بسا اوقات کبھی بچہ سیدھا ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے باپ کو بہت تنگ کیا ہے، تو حالات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹا بضد ہے باپ سے کہ مجھے میری زندگی میں میرا حصہ دے دیں، یعنی جو وراثت میری بنتی ہے نا، آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ باپ سے زندگی میں حصہ مانگتے ہیں، اور بسا اوقات باپ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لو اپنا حصہ لو اور جو ہے جان چھوڑ۔ کیا بیٹے کا یہ اقدام درست ہے؟ اگر بیٹے کا یہ اقدام درست نہیں ہے تو کیا باپ جو دے دیتا ہے مجبور ہو کے وہ درست ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے دیکھیں، بیٹے کا اقدام یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ طلبگار ہے ہی نہیں، شریعت میں وراثت وہ حق لے ہی نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا۔ اگر باپ نے مجبور ہو کر اس کے دھمکی میں آ کر، تھریٹ میں آ کر دے دیا ہے تو اس کی جائیداد سے پھر منہا ہوگا، لیکن وہ سب کو کانفیڈنس میں لے کر، جیسے بہن بھائی جتنے بھی ہیں نا جو وراثت میں آتے ہیں، ان کو سب کو علم ہو کہ اس نے اتنے لیے ہیں، اور اس ورتھ کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ جائیداد سے ڈیڈکشن ہو۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایسی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ باپ جو ہے ظاہر مطلب وہ ایک ریٹائرڈ ہو گیا ہے، ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے، کیا ایسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ سارے ورثاء راضی ہو جائیں وراثت کی تقسیم پر، سارے ورثاء راضی ہو جائیں تو باپ زندگی میں ہی وراثت تقسیم کر دے؟ نہیں، وہ پھر اس کو ہم وراثت نہیں کہیں گے، ہم اس کو ہبہ کا تصور کہیں گے، ہبہ دے دی، برابر جائے گا، لیکن پھر بھی ذہن میں رکھیے جب موت واقع ہوگی باپ کی، اس کی جائیداد میں چاہے 50,000 روپیہ ہی ہے، وہ بھی تقسیم ہوگا، وہ بھی تقسیم، مطلب زندگی میں وراثت کے اصولوں پہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، وراثت کے اصولوں میں تقسیم اگر کوئی سارے رضامند بھی ہیں تو پھر وہ ہبہ ہوگا، اور ہبہ آپ نے بتایا تھا کہ برابر جو ہے وہ برابر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال جو ہے، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے کہ آپ سے کر جائیں گے کہ تقسیم دولت کے وقت کیا صرف ورثاء کو ہی دیا جا سکتا ہے، یا یہ جو وراثت کا کچھ مال ہے، کیونکہ بس اوقات لوگ بہت مال چھوڑتے ہیں تو کچھ اس میں غریب لوگ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ صرف ان کو ہی دینا ہے یا کوئی دائیں بائیں بھی کچھ دیا جا سکتا ہے؟ جی، بڑی اہم بات ہے، دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء کی، یہی آیت وراثت سے قبل، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ دیکھیں کروڑوں کا مال جا رہا ہے، یتیم آئے، غریب، نادار، دور کے رشتہ دار کوئی آئے کہ چلیں آپ کو فار ایگزامپل 1 کروڑ روپیہ ملا ہے، کوئی چلے 40-50 ہزار ہمیں بھی دے دیں، تو قرآن کہتا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، دے دیا کریں۔ یہ ایک، حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، یعنی یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ آپ ضرور دیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ہیومینٹی کا تصور ہے کہ آپ کو دیکھیں بنا کمائے آپ کو اتنے پیسے مل گئے، جس مالک نے آپ کے لیے سبب پیدا کیا ہے، آپ بھی لوگوں کا دھیان کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، بہت ہی اچھا پروگرام، بہت ہی سیر حاصل گفتگو، مفید گفتگو، زندگی سے وابستہ ہر فرد کے زندگی سے وابستہ چھپے ہوئے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔